بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم لوگ نورانی قاعدہ کو مکمل کر کے پارے عام جو کہ سمجھیے قرآن کریم کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ پارے عام جو ہے ہم لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عامہ پارا ہے نا؟ کیا کہتے ہیں؟ عامہ پارا۔ عامہ نہیں، عامہ۔ ہاں، اس کا نام کیا ہے؟ عامہ پارا یا پارے عام ہے نا؟ تو یہ اصل قرآن ہی ہے۔ کیا ہے یہ؟ قرآن ہی جس ہے۔ طریقے سے ہم لوگ بڑا قرآن دیکھ رہے ہیں نا، تو یہ بھی ایک قرآن ہی کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے نا؟ جس طریقے سے ایک کتاب ہوتا ہے، اس کے اندر کئی پارٹ ہوتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں اس کو؟ لیسن، اور کیا بولتے ہیں؟ چیپٹر۔ تو وہی مطلب چیپٹر جو ہے، تو یہ بھی قرآن کریم کا ایک چیپٹر۔ کتنے ہیں قرآن کریم میں ٹوٹل؟ 30 ہے نا؟ کتنے ہیں؟ 30۔ ہاں، یعنی 30 پارے ہیں۔ تو سب سے آخری پارا جو ہے یہی ہے، 30واں پارا یہی ہے جو آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو جس طریقے سے قرآن کریم کو ہم لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ قرآن ہے، اس کی عظمت کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتے ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد چومتے ہیں، پھر اس کو رکھتے ہیں، اونچی جگہ پر رکھتے ہیں، اس کی طرف پیٹھ نہیں کرتے ہیں، اور اس کو وضو کے ساتھ یعنی وضو بنانے کے بعد اس کو کیا کرتے ہیں؟ چھوتے ہیں۔ بغیر وضو کے اس کو ہم چھو نہیں سکتے۔ تو جب یہ بھی قرآن کا ہی ایک چیپٹر ہے، ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے، ایک جز ہے، تو اس کو بھی ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ قرآن کی طرح ہی احترام کرنا ہے، اس کی عزت کرنا ہے، اس کو قرآن ہی کی طرح، کیونکہ یہ بھی قرآن ہے نا۔ ہاں، ایسا نہیں کہ قرآن نہیں ہے، یہ بھی قرآن ہے۔ یہ آپ لوگوں کو پہلے اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ یہ پارا کو پڑھنے کے بعد آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور پارا کو پڑھنا، کیونکہ اس کے اندر چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی صورتوں کو پڑھنے کے بعد بڑی صورتیں پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں کہ مطلب اب یہاں پہ رک جانا ہے، ورنہ اگر قرآن میں پڑھائیں گے تو 2 آیت پڑھائے، 3 آیت پڑھائے، اس کے بعد اتنا یاد کر کے لاؤ، اس میں بنا رہتا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے کر کے بڑی صورتیں اس میں شروع ہوتی ہے، پھر آپ قرآن پڑھنا آسانی سے سیکھ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ پہلے یہ دی جاتی ہے، اور یہ ایک حصے کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ ابھی آپ لوگ کیا ہے؟ بچے ہیں، پورا قرآن اٹھانے میں آپ کو نہیں ہوگا، اس لیے آپ کو پہلے یہ دیا جاتا ہے کہ پہلے اس کو اچھے سے اٹھا کے لائیں گے، اور پھر اس کو بستہ کو پیچھے ٹانگ کے نہیں لانا ہے، بلکہ سینے سے ایسا لگا کے لانا ہے۔ رحل کو پہلے قرآن، پھر اس کے بعد رحل، اس کو اس طرح سے پکڑ کے لانا ہے۔ کیسے پکڑ کے لائیں گے؟ اس طرح سے، ایسا ہے نا؟ سیدھے ہاتھ سے یہاں پہ پکڑیں گے، یا ایسا پکڑیں گے سیدھے ہاتھ سے، اور اس کے اوپر رحل بھی رکھ لیں گے اس طرح سے۔ دیکھو، ایسا کرنا ہے نا، اس طرح سے پکڑ کے لانا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایسا پکڑ لیے، جیسے ایسا پکڑتے ہیں نا، اس طرح سے نہیں پکڑنا ہے، ایسا بھی نہیں پکڑنا ہے قرآن کو، ہے نا؟ ایسا بھی نہیں پکڑنا ہے، ایسا بھی نہیں پکڑنا ہے، بلکہ ہمیشہ ایسے اس طرح سے پکڑ کے لانا ہے نا؟ اوپر ہی لانا ہے، یا اس طرح سے پکڑ کے لے آئے، ہے نا؟ اس طرح سے اس کا ادب ہے۔ اور وضو کے ساتھ لانا، وضو کر کے پھر اس کو پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گئی کیا کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس کو پڑھتے وقت، اس کو چھوتے وقت وضو کرنا ہے، وضو کے ساتھ اس کو چھونا ہے۔ اس کو اونچی جگہ پر رکھنا ہے۔ کہاں رکھنا ہے؟ اونچی جگہ پہ رکھنا ہے، اور اس کی طرف پیٹھ نہیں کرنا ہے نا؟ جہاں کہیں قرآن کو لے کے بیٹھے یا اماں پارا لے کے بیٹھے، تو وہاں پر پیٹھ کر کے نہیں بیٹھیں گے۔ کیا کر کے؟ پیٹھ کر کے نہیں بیٹھیں گے، اور اس کو اچھے سے یاد کریں گے، پڑھیں گے، اور اس کو سینے سے لگا کر لائیں گے۔ یہ سب چیز آپ کو یاد ہو گئی نا؟ تو اس کو محنت سے یاد کریں گے، جلدی اس کو پورا کر کے اماں پارا آپ لوگوں کو لینا ہے۔ ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ 1-1.5 مہینے کے اندر، بلکہ 1 مہینہ کے اندر ہی اس کو پورا کر دینا ہے، ہو جائے گا رمضان تک انشاءاللہ۔ سب محنت سے پڑھو، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھو، سب پڑھے اس طرح سے۔ اور قرآن کریم پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں نا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں سنائی ہے۔ جو شخص قرآن کریم سیکھتا ہے نا، وہ سب سے دنیا کے اندر سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ سب سے ٹاپ پہ کون ہے؟ جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ کیا ہے حدیث؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ تم میں بہتر کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون فرما رہے ایسا؟ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا نام ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ محمد،
تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے اچھا، سب سے بیسٹ اور سب سے ٹاپ آدمی جو ہے، سب سے اچھا آدمی ہوتا ہے نا کہ دنیا میں سب سے ٹاپر کون ہے، سب سے مال میں کون سب سے زیادہ بڑا ہے، ہندوستان میں سب سے بڑا کون ہے، تو ایسے ہی دنیا کے اندر اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں، نظر میں سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ تو ہم بھی اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اچھے ہیں، اور آپ بھی سب اللہ کے نزدیک بہت اچھے ہیں، اور لوگوں کے مقابلے میں پوری دنیا کے اندر سب سے اچھے ہم ہی لوگ ہیں۔ کون ہیں؟ یہ ہم لوگوں کا ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی نے ایسا کہا ہے تو وہ تو بات جھوٹ ہو نہیں سکتی، بالکل سچی بات ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ سب سے اچھے لوگ ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے، قرآن کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، قرآن نے جس چیز کو کرنے کو کہا اور جس چیز سے رکنے کو کہا، تو جس کو کرنے کے لیے کہا اس کو کر لیتا ہے، اور جس سے رکنے کے لیے کہا یعنی برائی سے بچنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے کہا، اس سے بچ جاتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ ارے اس کے والدین کو، یعنی اس کے ماں باپ کو، یعنی جو قرآن کے اوپر عمل کر رہا ہے نا، قرآن کو یاد کر لیا ہے، حافظ بن گیا ہے اور اس کے اوپر عمل کر رہا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت تو دے گا ہی، لیکن آخرت کے اندر سارے لوگ کے بیچ میں اس کے ماں باپ کو، ہے نا، کیا پیرنٹس بولتے ہیں، ہاں، تو ان کے ماں باپ کو، ان کے پیرنٹس کو کیا کریں گے؟ تاج پہنائیں گے۔ کیا بولتے ہیں تاج کو؟ کراؤن بولتے جس کو، وہ جو نہیں ہوتا بادشاہ پہنتے ہیں نا، کنگ لوگ دیکھے ہیں، ہاں، تو وہ پہنایا جائے گا۔ کیا پہنایا جائے گا؟ کراؤن پہنایا جائے گا، تاج پہنایا جائے گا۔ اور اس کی روشنی کیسی ہوگی؟ یہ بڑے والے بلب کی طرح، ہے نا، ایسی روشنی نہیں ہوگی، سورج سے بھی زیادہ روشنی ہوگی۔ کیسا؟ سورج کے اندر ذرا سی روشنی رہتی ہے نا، کتنی روشنی رہتی ہے؟ پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ تو وہ تاج کے آگے، وہ کراؤن کے آگے جو ہے نا، سورج کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جیسے یہ بڑا بلب جل رہا ہے، اس کے پاس میں ایک چھوٹا بلب لگا تو اس کو پتہ چلے گا یہ چھوٹا جل رہا ہے کہ نہیں جل رہا ہے، وہ چالو ہے کہ نہیں، یہ سب پتہ چلے گا، نہیں چلے گا۔ تو ایسے تاج کے آگے سورج کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں، یہ کون ہے کہ جس کے مطلب اتنا بڑا کراؤن لگا دیا گیا، اس کے جس کے سر کے اوپر اتنا بڑا تاج رکھا گیا، اتنا خوبصورت، تو اسے کہا جائے گا کہ یہ لوگ ہیں جن کے جو بچے حافظ قرآن تھے، جو عالم قرآن تھے، جو حامل قرآن تھے، جو قرآن کے اوپر عمل کرتے تھے۔ تو ہم سب کو بھی قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو حفظ کرنا ہے۔ ابھی سے اتنا اچھے سے یاد کرو ناظرہ، کہ ناظرہ یعنی دیکھ کے پڑھنے کو بولتے ہیں، تو دیکھ کے ابھی اتنا اچھے سے پڑھو، اتنا محنت سے یاد کرو کہ آپ لوگوں کے لیے اس کو بغیر دیکھے یاد کرنا، حفظ کرنا آسان ہو جائے۔ آپ لوگوں کو بھی حافظ بننا ہے، ٹھیک ہے؟ بنیں گے نا؟ آپ لوگ بھی بنیں گے نا؟ آپ لوگوں کو بھی حافظ بننا ہے۔ لڑکیاں بھی بنتی ہے حافظ، ایسا نہیں بنتی ہے، لڑکیاں بھی بنتی ہے۔ سنا ہے تم نے کبھی؟ لڑکیاں بنتی ہے نا، ہاں، تم لوگوں کو بھی بننا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تھوڑا محنت کرنا ہوگا، تھوڑا پڑھنا ہوگا، رات بھر جاگ کے ٹی وی نہیں دیکھنا ہوگا، تھوڑا مطلب کم کر دینا ہوگا۔ پھر کم کرتے کرتے جب قرآن پڑھنے لگیں گے تو انشاءاللہ وہ خود بخود چھوٹ جائے گا۔ گھروں میں کے اندر نماز پڑھنا ہے، گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کے لیے کہنا ہے۔ ابھی عشاء کی اذان ہوگی تو عشاء کی نماز کے لیے بھی آنا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیے اب ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان الرجیم، شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے ربی یسر، ربی یسر، ربی یسر، ربی یسر، ولا تعسر، ولا تعسر، 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 وتمم بالخیر، وتمم بالخیر، وتمم وتمم بالخیر، بالخیر، وبک وبک نستعین،
نستعين یا فتاح يا فتاح رب زدنی علما زدني علما. علما. ہم لوگوں نے اللہ سے کیا دعا کی ہے؟ اے اللہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں قرآن، تو رب یسر، اس کو کیا کر دے؟ آسان کر دے ہمارے لیے. ولا تعسر، اور اس کو ہمارے لیے مشکل نہ بنا دیجیے نا، یعنی اس کو مشکل نہ بنائیے. وتمم بالخیر، اور آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اس کو پورا کر دے، یعنی پورا پڑھا دے. اور وتمم بالخیر. وبک نستعین، ہم آپ ہی سے تو مدد مانگتے ہیں. کوئی بھی چیز کی ہیلپ کس سے مانگتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ ہی سے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ہماری ہیلپ کرنے والے ہیں. وبک نستعین یا فتاح، کیا؟ یا فتاح، اے ذہن کو کھولنے والے، ذہن کو کھولنے والے، پڑھنے کی قوت دینے والے، ہمت دینے والے، ہے نا، یہ اس کا مطلب ہے. وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما، میرے علم کے اندر بڑھوتری دے، بڑھا دے میرے علم کو، زیادہ سے زیادہ مجھے علم دے، ٹھیک ہے، نالج دے. اس طریقے سے ہم لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں. چلیے اب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. سورۃ الفاتحۃ مکیہ، سورة الفاتحة مكية. فاتحۃ مکیہ. فاتحة مكية. اس کی 7 آیتیں ہیں، رکوع 1 ہے. اس کی 7 آیتیں ہیں، رکوع 1 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم بھی پڑھ لو، تم بھی پیچھے بیٹھ کے پڑھ لو. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. چھوٹی کاف ہے. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. ایاک نعبد ایاک نعبد وإياك نستعين. وإياک نستعین. نستعين. نستعین. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقیم. مستقيم. مستقیم. صراط الذين صراط الذین أنعمت عليهم. انعمت علیہم. دیکھیے پہلا حمزہ ہے، انعمت عليهم. انعمت علیہم. غير المغضوب غیر المغضوب مغضوب عليهم علیہم. غير المغضوب عليهم غیر المغضوب علیہم. ولا الضالين. ولا الضالین. صدق. آمین بھی بولو. آمین. آمین. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. ٹھیک ہے، اب ہم لوگوں کا قرآن شروع ہو چکا ہے. کیا ہے یہ قرآن؟ ابھی کہا نا قرآن ہی ہے. ہم لوگوں کا قرآن شروع ہو گیا. اب آپ لوگوں کو جو ترتیب بتائی ہے وضو کے ساتھ، جتنی بھی چیزیں بتلائی اس کو دھیان میں رکھنا ہے. بغیر وضو کبھی نہیں سنا، گناہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں ہم سے ناراض ہو جائیں گے. پھر ناراض ہو جائے گا، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ ناراض ہو جائے گا تو ہاں، اس لیے ہم کو اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. اور آج سے پابندی سے نماز پڑھنا ہے. کبھی کبھی نماز پڑھتے تھے نا آپ لوگ، اب ڈیلی نماز پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ڈیلی نماز. گھر میں بھی سب کو نماز پڑھنے کے لیے بولنا ہے. ٹھیک ہے، اور محنت سے پڑھو. اسکول کا بھی پڑھو، یہاں کا بھی پڑھو، سب کچھ پڑھو اور اللہ کو راضی کرو. ٹھیک ہے، اب
چھٹی کر دیتے ہیں نا. ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم